اس نے کہا حضرت جی میں پھسل گیا نا تو خیر ہے، آپ ذرا دھیان سے چلنا کہیں آپ نہ پھسل جائیں۔ حضور میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں پھسل گیا نا تو میری کیا اہمیت ہے؟ میری کوئی اہمیت نہیں ہے، میں پھسل گیا تو میرا ہی نقصان ہوگا، لیکن حضور اگر آپ گرے نا تو پھر آپ نہیں گریں گے، پھر پوری امت گرے گی۔ یعنی جو امام ہے نا اس کے پیچھے تو پورا محلہ ہے، پورا علاقہ ہے، اس کے پیچھے پوری کمیونٹی ہے، اگر وہ غلط کاموں میں پڑے گا نا تو یوں سمجھیں کہ ان سب کا دین گیا اور ان سب کا اسلام گیا۔ تو جو شخص مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اور جو شخص منبر پہ بیٹھتا ہے پھر اس کی بھی پوری ذمہ داری ہے کہ اس مسجد کو غیر آباد نہ ہونے دے، بلکہ اس کی زبان اور اس کا عمل اس مسجد میں آبادی کا سبب بنے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کرۂ ارضی کے اوپر، زمین کے اوپر وہ جگہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اللہ جس جگہ سے محبت کرتا ہے اور جو جگہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، فرمایا کہ وہ مسجد ہے، اور وہ جگہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے وہ جگہ بازار ہے۔ شادی صرف دو افراد کا اکٹھ یا دو خاندانوں کا اکٹھ نہیں ہے، بلکہ شادی کیا ہے؟ شادی ایک نئی نسل کی بنیاد ہے۔ آپ شادی کے ذریعے نسل انسانی کو فروغ دینے کی آپ کوشش میں شامل ہوتے ہیں، اور اس کی بنیاد اگر مسجد سے رکھی جائے تو مسجد کا جو تقدس اور مسجد کا جو روحانیت ہے مسجد کی وہ تو ضرور اس کو نصیب ہوگی نا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں جس طرح ہمارا پہلے سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق چل رہا ہے، اس میں آج ہم ایک جو خطبہ ہے اس کی بریک لیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج میں بڑی شدت سے اس چیز کو محسوس کر رہا ہوں، بلکہ 3-4 دنوں سے کر رہا ہوں، کہ میں اپنے دوستوں کو جو مسجد ہے اس کی اہمیت، اس کی افادیت اور اس کی ضرورت، اس کے کردار سے متعلق کچھ چیزیں عرض کروں۔ اور یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد اسلامی کلچر کی، معاشرے کی اور ایک اسلامی سوسائٹی کی بنیادی اکائی ہے۔ جہاں پر مسلمان آباد ہیں، معاشرے میں مسلمانوں کی پہچان اس آبادی کی مسجد ہے۔ اگر کسی علاقے میں، محلے میں مسجد نہیں ہے اور کوئی شخص کتنا ہی دعویٰ کرے کہ یہاں پہ مسلمان رہتے ہیں تو وہ دعویٰ کمزور ہے، اس لیے کہ مسلمانوں پر دن اور رات میں مسجد کی حاضری کو 5 وقت فرض کیا گیا ہے کہ وہ اکٹھے ہوں، نماز پڑھیں، احوال پوچھیں، بتائیں۔ لیکن آج کے دور میں ایک یہ المیہ یا یہ کمزوری سمجھیں کہ ہم مسجد کو اس کی اہمیت دینے سے گریزاں ہیں، تسلیم کرنے سے گریزاں ہیں، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو سب سے پہلا اشد ضروری کام سر انجام دیا وہ مسجد کی تعمیر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کو صرف ایک عبادت گاہ کے طور پہ استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ رسول اللہ کی مسجد مسلمانوں کے لیے ایک مشاورتی ادارہ تھی، مسلمانوں کے لیے تربیت گاہ تھی، مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دکھ اور سکھ بانٹنے کا ایک ذریعہ تھی، مسافروں کے لیے آماج گاہ تھی، مریضوں کے لیے ایک وہ اچھا ہسپتال تھی، اور ضرورت مندوں کو اپنی ضرورت آ کے بیان کرنے کے لیے ایک بہترین چھت تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگر زمین کے اوپر موجود کسی جگہ سے حضور محبت کرتے ہیں تو وہ حضور مسجد سے کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کرۂ ارضی کے اوپر، زمین کے اوپر وہ جگہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اللہ جس جگہ سے محبت کرتا ہے اور جو جگہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، فرمایا کہ وہ مسجد ہے، اور وہ جگہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے وہ جگہ بازار ہے۔ وجہ دونوں میں مختلف ہے۔ مسجد کی بنیاد یا مسجد کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، اللہ کو سجدہ، لوگوں کی مدد، لوگوں کی فلاح، لوگوں کی خیر، لوگوں کی اصلاح، لوگوں کو نیکی کی بات، لوگوں کو برائی سے روکنا، لوگوں کا میل جول، یہ مسجد بنانے کا مقصد ہے۔ اور بازار میں عمومی کام کیا ہے؟ اگرچہ دنیا کا سارا نظام بازار ہی ہے، کاروبار ہے، لیکن وہاں پر عمومی طور پہ بیٹھنے کا مقصد مال کمانا، مال بنانا، جھوٹ بولنا، ناپ تول میں کمی کرنا، ملاوٹ کرنا، یہ سارے گناہ وہاں پہ ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ بازار ناپسندیدہ جگہوں میں سے ایک جگہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو مسجد ہے مسلمان معاشرے کی پہچان ہے، اور آپ دنیا میں جتنے باقی مذہب
مذہب ہیں ان کو آپ دیکھیں، عیسائیت کو دیکھیں، یہودیت کو دیکھیں، آپ سکھوں کو دیکھیں، آپ ہندوؤں کو دیکھیں، وہ اپنی جو مذہبی جگہ ہیں نا ان کے تشخص کو مجروح نہیں ہونے دیتے، اور نہ ہی جو ان کا درجہ ہے اس کو کم ہونے دیتے ہیں، یعنی ان کا دکھ سکھ غمی خوشی ان کی عبادت گاہوں کے ساتھ ملحقہ ہوتا ہے، جبکہ آج کا جو مسلمان ہے وہ اپنی عبادت گاہ سے بھاگ رہا ہے۔ میں اس میں بالخصوص یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جس وقت ہماری شادیوں کا انتظام ہوتا ہے اور ہم اپنے بیٹی کی یا بیٹے کی شادی کرتے ہیں، بہت کم یہ اثر رہ گیا ہے کہ لوگ نکاح کی تقریب مسجد میں رکھیں، نکاح کے لیے وہ مسجد میں آئیں اور مسجد میں بیٹھیں، کیونکہ جو نکاح ہے یہ اسلامک نقطہ نگاہ سے ایک نئے خاندان کی بنیاد ہے۔ شادی صرف دو افراد کا اکٹھ یا دو خاندانوں کا اکٹھ نہیں ہے، بلکہ شادی کیا ہے؟ شادی ایک نئی نسل کی بنیاد ہے۔ آپ شادی کے ذریعے نسل انسانی کو فروغ دینے کی آپ کوشش میں شامل ہوتے ہیں، اور اس کی بنیاد اگر مسجد سے رکھی جائے تو مسجد کا جو تقدس اور مسجد کا جو روحانیت ہے مسجد کی، وہ تو ضرور اس کو نصیب ہوگی نا۔ لیکن ہم نے اپنی شادی، خطبہ نکاح، رخصتی، ان ساری چیزوں کو مسجد سے ختم کر کے ہم اس کو میرج ہال میں لے گئے۔ کتنا ہی خوبصورت اور کتنا ہی اچھا یہ طریقہ ہوتا کہ ہم یہ کام اپنی مساجد میں کرتے ہیں، اور پھر جو مسجد کا ایک فیض ہے اور جو مسجد کی ایک اس کی جو فضا کی ایک خوبصورتی ہے اور مہک ہے، وہ ہمیں اس کام میں محسوس ہوتی۔ ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ دوسری چیز، ہماری مسجدیں لڑائی جھگڑوں کا گڑھ بنتی جا رہی ہیں، ناراضگیوں کا گڑھ بنتی جا رہی ہیں، یعنی جو دو بندے آپس میں ناراض ہیں نا، وہ جب مسجد میں آتے ہیں تو پھر بھی ایک دوسرے سے نہیں بولتے، سلام نہیں لیتے، اکٹھے ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، ایک امام کے پیچھے تکبیر پڑھتے ہیں، اکٹھے سجدے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپس میں کلام نہیں کرتے۔ جبکہ جو بندگی ہے وہ تو عاجزی سکھاتی ہے، مسکینی سکھاتی ہے۔ بندگی کیا ہے؟ انسان اللہ کے حضور حاضر ہو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور دل سے مانگے۔ لیکن آپ نے مسجدوں میں اکثر نمازیوں کو دیکھا ہوگا کہ نمازی ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں، نماز کے بعد وہ ایک دوسرے سے سلام لینا تک پسند نہیں کرتے، اور اگر کبھی ان کی تکرار ہوتی ہے یا جرا ہوتی ہے یا بحث ہوتی ہے تو وہ اتنے بلند آواز میں مسجد میں بولتے ہیں کہ گویا وہ مسجد نہیں ہے، وہ کوئی اکھاڑا ہے یا وہ کوئی لڑائی جھگڑے کی جگہ ہے یا ہاتھا پائی کی جگہ ہے۔ مسجد خدائے ارحم الراحمین کا دربار ہے، جس میں اس کے بندے معافی کے لیے آتے ہیں، بخشش کے لیے آتے ہیں، توبہ کے لیے آتے ہیں اور اپنی اصلاح کے لیے آتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دلی طور پہ، ایک دوسرے پہ ظاہری طور پہ ان کا معاملہ جتنا خوبصورت ہوگا نا، اتنا لوگوں کا ذوق شوق مسجد کی طرف بڑھے گا۔ یہ نمازیوں کی ذمہ داری ہے۔ اور آج کل تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ نمازی تو نمازی رہے نا، عموماً ایسا ہے کہ جس امام صاحب کے پیچھے، مولانا صاحب کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، اکثر لوگ تو اس سے ہی ناراض ہوتے ہیں، اکثر لوگ اس سے ہی ناراض ہوتے ہیں جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز بھی اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر بھی اس کے پیچھے کھڑے ہو کے ہو رہے ہیں، اور اس کے اوپر یقین باندھ رہے ہیں کہ یہ پاک بھی ہے، صاف بھی ہے، باوضو بھی ہے، اس کے کپڑے بھی ٹھیک ہیں، یعنی سارا یقین کر کے اس کے پیچھے ہم تکبیر پڑھ کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن دل میں کھوٹ بھی ہے اس کے بارے میں، ناراضگی بھی ہے اس کے بارے میں۔ اور کچھ تو ایسے بھی بادشاہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد ہی اپنے امام کی، جس کے پیچھے نماز پڑھی، اس کی غیبت بھی کرتے ہیں، اس کے اوپر الزام بھی لگاتے ہیں، تہمتیں بھی لگاتے ہیں۔ تو ایک بات بڑی سادہ سی یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یا تو اس شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھیں جس کے اوپر آپ کا ایمان مطمئن نہیں ہے، آپ اس کے اخلاق سے، ایمان سے، اس کے کام سے، اس کے کردار سے آپ مطمئن نہیں ہیں، تو اس کے پیچھے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اور اگر اس کے پیچھے آپ نے نماز پڑھ لی ہے نا، اور اس کو امام تسلیم کر لیا ہے، اور اس کے پیچھے آپ نے اللہ کو سجدہ کیا ہے، تو پھر یہ خباثتیں بھی ذہن سے نکال دیں کہ اس کے اوپر الزام لگائیں، اس کی غیبت کریں، اس کو برا بلا کہیں، اس کو گھٹیا سمجھیں، یا مطلب پیٹھ کے پیچھے اس کی برائیاں بیان کریں، پھر اس چیز کو بھی چھوڑ دیں۔ اسی طرح وہ لوگ جن کے پاس مسجدوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، امام صاحبان جو نماز پڑھاتے ہیں، جمعہ کا خطبہ پڑھاتے ہیں، لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے وہ امامت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے کہ وہ اپنے معاملات کو اس طرح رکھیں نا کہ وہ اس مصلی کو کپڑے کا مصلی نہ سمجھیں، بلکہ اس مصلی کو رسول اللہ کی امانت سمجھیں۔
یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے، اور میں یہ ممبر پہ بیٹھا ہوں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ رسول اللہ بیٹھ کے بیان کرتے تھے، گفتگو فرماتے تھے۔ تو ممبر پہ یا مصلی پہ کھڑے ہونے والے لوگ وہ بھی اپنے منصب کو دیکھیں، اس کو صرف روزی روٹی کا ذریعہ نہ سمجھیں، اس کو صرف کسب نہ سمجھیں کہ بس ٹھیک ہے آج میں یہ نوکری کر رہا ہوں۔ نہیں، نوکری نہیں، یہ سرداری ہے۔ تو اس کو کسب سمجھ کے نہیں، کسب سے تو انسان کو محبت ہو ہی نہیں نہ سکتی، کسب سے تو انسان نفرت ہی کرتا ہے۔ اور ایک کہاوت ہے کہ ہر انسان اپنے کسب کا چور ہوتا ہے۔ دنیا میں جو بھی کوئی کسی کا کسب ہے نا، معاش کمانے کا ذریعہ ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ تیرا کام کیسا ہے تو وہ تنگ ہی ہوگا اس سے، وہ کہے گا یہ کام بڑی مشکل ہے، تم اس کام میں نہ آنا، میں تو رل گیا ہوں۔ تو جو امامت ہے یا جو خطابت ہے، یہ وہ کسب نہیں ہے کہ جس سے آپ بھی متنفر ہو اور لوگوں کو بھی متنفر کریں، بلکہ یہ تو وہ منصب ہے کہ خود بھی انسان اس پہ فخر کرے اور دوسروں کو اس میں آنے کی ترغیب دے۔ اس شخص سے خوبصورت بندہ کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس بندے سے خوبصورت بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ اچھا کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے؟ اس سے تو اچھا ہے ہی کوئی نہ۔ تو امام اور خطیب وہ بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے جس جگہ پہ کھڑے ہونا ہے نا، اس منصب کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، موسم ٹھنڈا تھا، بارش برس رہی تھی اور پھسلن بنی ہوئی تھی، گلی میں نکلے تو ایک نوجوان کو دیکھا، اور نوجوان کو کہتے ہیں کہ بیٹا ذرا دھیان سے پاؤں رکھنا، جما کے خیال کرنا چلتے ہوئے، کہیں تم پھسل جاؤ تو تمہیں چوٹ نہ لگے، پورے دھیان سے چلو۔ تو لڑکا، اس سے لڑکے کی جو زبان ہے نا، اس سے اللہ نے ایک ایسا جملہ کہلوایا کہ جو صدیاں بیت گئی ہیں لیکن آج تک محفوظ ہے۔ اس بچے نے کہا، نوجوان نے، اس نے کہا حضرت جی میں پھسل گیا نا تو خیر ہے، آپ ذرا دھیان سے چلنا کہیں آپ نہ پھسل جائیں، آپ اپنا دھیان کرنا کہیں آپ نہ پھسل جائیں۔ تو آپ اس کی طرف دیکھنے لگے تو اس نے کہا حضور میرا بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ پھسل جائیں گے تو آپ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی یا کہیں موچ آ جائے گی۔ اس نے عرض کی حضور میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں پھسل گیا نا تو میری کیا اہمیت ہے؟ مجھے 4 بندے جانتے ہیں، گھر والے جانتے ہیں، میں اپنے گھر والوں کی ضرورت ہوں، میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں پھسل گیا تو میرا ہی نقصان ہوگا، میں ہی گروں گا، میں ہی اٹھ جاؤں گا، مجھے ہی موچ آئے گی، میرا ہی نقصان ہوگا، میرے ہی کپڑے گندے ہوں گے۔ لیکن حضور اگر آپ گرے نا تو پھر آپ نہیں گریں گے، پھر پوری امت گرے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر پوری امت گرے گی۔ یعنی جو امام ہے نا، اس کے پیچھے تو پورا محلہ ہے، پورا علاقہ ہے، اس کے پیچھے پوری کمیونٹی ہے۔ اگر وہ غلط کاموں میں پڑے گا نا تو یوں سمجھیں کہ ان سب کا دین گیا اور ان سب کا اسلام گیا، ان سب کا مذہب گیا۔ تو جو شخص مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اور جو شخص ممبر پہ بیٹھتا ہے، پھر اس کی بھی پوری ذمہ داری ہے کہ اس مسجد کو غیر آباد نہ ہونے دے، بلکہ اس کی زبان اور اس کا عمل اس مسجد میں آبادی کا سبب بنے۔ اگر وہ کوئی ایسا کام کرے گا نا کہ لوگ جو ہے نا وہ مسجد چھوڑ جائیں یا وہ لوگوں کو لڑائے بھڑائے شرارتیں کرے، تو مسجد کی جو ویرانی ہے نا اس کا گناہ بھی اس کو ہی ملے گا۔ آج یہ 13 رجب المرجب گزرا ہے نا، تو مجھ سے زیادہ آپ لوگ میڈیا، اخبارات، خبریں، یہ ساری چیزیں، تقریریں چینلز پہ اور سوشل میڈیا پہ آپ لوگ سنتے ہیں، تو کچھ چیزیں میں نے بھی سنی، اور یقین کر دیں کہ میں وہ چیزیں سن کے ہی یہ درد دل آپ سے بیان بھی کر رہا ہوں۔ مثلا حضرت علی المرتضیٰ کا یوم پیدائش گزرا، ایمانداری سے بتائیے کہ کون سا ایسا مسلمان ہے جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے؟ کون سا ایسا؟ سوچ بھی نہیں سکتا کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی مسلمان کلمہ پڑھنے والے کے دل میں علی المرتضیٰ کی نفرت ہوگی، بغض ہوگا، عداوت ہوگی، ناراضگی ہوگی، کینہ ہوگا، حسد ہوگا، کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن ممبر پہ بیٹھنے والے لوگوں نے کچھ جملے بنائے ہوئے ہیں، وہ میں جملے آپ کو سناتا ہوں جس کو سن کے عام لوگوں کو تو بڑا مزہ آتا ہے، واہ کیا بات ہوگی، بڑی بات ہوگی، لیکن ممبر پہ بیٹھنے والے کو سوچنا چاہیے کہ میں جس جگہ پہ بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں، اس جگہ کا تقدس کیا ہے، اور جس ہستی کی نام یا جس کی نسبت سے یہ بات کر رہا ہوں، کیا یہ بات ان کے نام کے ساتھ بھی جچتی ہے؟ علی اس کو اچھا لگتا ہے جس کا باپ ایک ہو، جس کا باپ ایک ہو۔ ایمانداری سے سوچئے کہ کیا یہ جملہ منبر پہ بیٹھ کے حضرت علی کی شان کے ساتھ یہ جوڑنے کے قابل ہے؟ باپ ایک کا مطلب کیا ہے کہ یعنی جو علی سے نفرت کرتا ہے، استغفر اللہ، اس کی والدہ نے زنا کیا ہے، کیا علی کی شان بیان کرنے کے لیے یہی جملہ ہونا چاہیے؟
علی جس کو اچھا نہیں لگتا وہ جا کے اپنی ماں سے پوچھے میرا باپ کون ہے. آپ حضرت علی کی ذات کو درمیان سے نکال دیں, ایک گنہگار سے, بدکار سے, خطاکار سے بندے کی بھی کیا آپ یہ جرت محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنی امی سے جا کے یہ پوچھے یا اپنی والدہ سے یہ بات کرے کہ اماں جی کیا میں اپنے باپ کے بیٹا ہوں یا کسی اور کا ہوں؟ کیا اپنی ماں سے کوئی شخص یہ سوال کر سکتا ہے, یہ لفظ بول سکتا ہے؟ اور ہمارے لوگ کہتے ہیں جی جس کو یہ ہے وہ بھی جا کے اپنی ماں سے سوال کرے, جس کو یہ مسئلہ ہے وہ بھی جا کے اپنی ماں سے سوال. یعنی اتنی بری گفتگو اور اتنی گھٹیا گفتگو اور اتنے گھٹیا الفاظ وہ ممبر رسول سے بولے جاتے ہیں کہ سن کے انسان کے جو کان ہیں نا وہ سرخ ہو جاتے ہیں. اور ہمارے لوگ جو سنانے والے ہیں میں ان کو عالم یا مولوی نہیں سمجھتا, پیشہ ور سمجھتا ہوں. وہ تھیٹر کے لوگ ہیں جو ادھر گئے, داڑیاں رکھ لیں, پگڑیاں پہن لیں, اصل میں وہ تھیٹر کے مسخرے لوگ ہیں جو ادھر آ گئے. کسی کا گلا اچھا ہے, کسی کا لب و لہجہ اچھا ہے, کسی کی شکل خوبصورت ہے اور اس نے اوپر جبہ کبا پہن لیا, ٹوپی پگڑی کر لی, وہ مولوی بن گیا. اصل میں یہ لوگ کیا تھے؟ یہ براتیں مانگنے والے لوگ ہیں, یہ تھیٹر کے لوگ ہیں. ہمارے لوگوں نے, ہماری عوام نے, لوگ پسند کرتے ہیں جی فلاں صاحب نے پھٹے اڑا دیے, پھٹے باندھ دیے ہیں, فلاں نے تو کمال کر دیا, اس نے اس کو یہ کر دیا, اس نے اس کو وہ کر دیا. نہیں, یہ ممبر کا منصب نہیں ہے. ممبر کا منصب یہ ہے کہ جو بھٹکے ہوئے ہیں نا ان کو سیدھے رستے پہ لے آؤ, جو بچھڑے ہوئے ہیں نا ان کو اپنے قافلے کے ساتھ ملاؤ, جو بھولے ہوئے ہیں نا ان کو یاد کرواؤ, ان کو صرف بتاؤ کہ بھئی یہ سیدھا رستہ ہے, اس رستے کو اپناؤ. یہ جو بازاری اور لچے لفنگے الفاظ ہیں نا یہ ممبر کو زیب نہیں دیتے, کسی صورت بھی نہیں دیتے. اس کے بعد ہماری جو مساجد ہیں, میں تو خیر اس مسجد میں کئی دفعہ میں نے یہ بات کہی ہے, اب آپ اپنی مسجد کو دیکھ لیں نا, اس کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ سٹل اتنی کتنی ہیں, یعنی جو بھی اس کے اخراجات ہیں, ایکسپنسز ہیں وہ پراپر ہیں. لیکن کیا آپ یا میں جو بھی اس کے ذمہ دار لوگ ہیں اپنی آمدن سے, اپنی کمائی سے, کیا ہم نے مسجد کے لیے کوئی حصہ رکھا ہوا ہے؟ ہم کماتے ہیں, کام کرتے ہیں, کیا ہم نے اس میں سے مسجد کے لیے کچھ حصہ رکھا ہوا ہے؟ ہمارا بجلی کا بل, گیس کا بل, ہمارے پاس کوئی رپورٹ نہیں ہوتی, اگرچہ ہمیں اپنے محکموں پہ یہ یقین ہے کہ وہ ٹھیک ہی کرتے ہوں گے, لیکن ہمارے پاس کوئی رپورٹ اس طرح ہم مطمئن پورے 100% کو نہیں ہوتے کہ جو بل آیا میں نے اتنے یونٹ خرچ کیے ہیں. یعنی واپڈا اگر ہمیں 200 روپیہ زیادہ بھیج دے یا گیس والے اگر 200-400 روپیہ زیادہ بھیج دیں تو ہم کہتے ہیں یار چلو خیر ہے, چل گیا, اب کیا کرنا, دے دیتے ہیں. تو اتنے ہی پیسے کیا ہم نے کبھی ماہانہ بنیاد پہ بھی اپنی مسجد کو دیے؟ 200 روپیہ, 400 روپیہ, 500 روپیہ. ایمانداری سے سوچئے کہ یہ کتنی ویلیو رکھتا ہے, یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے. اور اگر ہم اپنے خانہ خدا کو دیں اور اس کی مینٹیننس کے لیے دیں یا اس کی ضروریات کے لیے دیں تو یہ ہماری جیب پہ کتنا بھاری پڑتا ہے. اور یہ جو میں نے فگر بتائے ہیں نا 200, 400 یا 500 روپیہ, دوستو یہ وہ فگر ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا بچہ بھی خوش نہیں ہوتا. آپ اپنے بچے کو کسی کام کے لیے بھیجیں اور اس کے پاس بقائے میں سے 200-400 روپیہ ہونا تو آپ اس سے لیتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں کہ میرا بیٹا کیا کہے گا کہ مجھے والد صاحب نے اتنے بھی نہیں دیے یا اتنا بھی میرے اوپر اعتماد نہیں کرتے. اس سے وہ بھی پراپر خوش نہیں ہوتا. اس سے زیادہ پیسے ہمارے بچے روزانہ کی بنیاد پہ چلو اپنی ضرورتوں پہ لگاتے ہیں, کھیل تماشے پہ لگاتے ہیں, کھلونوں پہ لگاتے ہیں, یہ ایک الگ میٹر ہے, لیکن وہ خرچ کر دیتے ہیں. تو کیا اپنے بچوں کی جو پاکٹ منی ہے اس کے برابر ایک دن کا بھی ہم اپنی مسجد کو دینے کے لیے کیا متفقہ طور پہ یا ریگولری ہم یہ کام کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. پھر اپنے معاملات میں مساجد کو اہمیت نہیں دیتے. جس طرح میں نے پہلے کہا ہماری شادی مسجد میں ہونی چاہیے, نکاح مسجد میں ہونا چاہیے. مسجد میں آپ بیٹھیں, باوضو ہو کے بیٹھیں, اللہ کی حضور التجا کریں, دعا کریں, برکت کی, خیر کی, آبادی کی. ہماری فوتگی اس کا پورا انتظام مسجد میں ہونا چاہیے. مسجد میں آ کے دعائے خیر پڑھیں, مسجد میں آ کے فاتحہ پڑھیں, مسجد میں کل شریف کا پروگرام ہو. اور یہاں پہ میں ایک اور ڈیفرنس بتا دوں, اگر ہم مسجد میں نہیں نہ آتے, میں اپنی مسجد کی نہیں بات کر رہا, کامن بات کر رہا ہوں, اگر ہم اپنی مسجد میں نہیں آتے اور ہم اپنے ڈیرے پہ یا اپنے دارے پہ یا کہیں پہ کھلی جگہ پہ ہم کر لیتے ہیں, ہمارے دریوں کے خرچے, پانی کے خرچے, ٹینٹ کے خرچے, اسپیکر کے خرچے, وہ سارے خرچے ہم افورڈ کر لیتے ہیں, سارے خرچے افورڈ کرتے ہیں. اسپیکر والے کو رینٹ دیتے ہیں, دریوں والوں کو رینٹ دیتے ہیں, تمبو لگانے والے کو رینٹ دیتے ہیں, کناتے لگانے والے کو رینٹ دیتے ہیں, یعنی سارے ہم رینٹ دے لیں گے. لیکن پہلی بات تو یہ کہ مسجد آتے ہی نہیں. اگر آج جائیں تو کیا ہم اس کے برابر کیا اپنی مسجد کو بھی ڈونیٹ کرتے ہیں؟
نہیں کرتے. ایک حدیث رسول سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ تعالیٰ سفید اونٹنیوں کی شکل میں مسجدوں کو بلائے گا. مسجدیں اللہ تعالیٰ کے حضور آئیں گی اور ان کی شکل ہوگی سفید اونٹنیوں کی. یہ سفید اور سرخ اونٹ عربوں میں ان کو ایک خاص اہمیت حاصل تھی. جس شخص کے پاس سفید یا سرخ اونٹ ہوتا تھا نا، اس کو وہ بڑا مطلب ہے نا کھاتا پیتا امیر متمول اور رچ مین سمجھتے تھے کہ یہ بندہ کوئی بڑی اتھارٹی ہے. اس میں سرخ اونٹ اور سفید. حضور نے فرمایا یہ جو سفید ہوتا تھا بالکل سفید نہیں ہوتا تھا، لیکن بھورے سے یہ ذرا سفید ہوتا اور یہ نایاب نسل تھی. حضور نے اس کے ساتھ مشابہت دی. حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مسجدوں کو اٹھائے گا، مسجدیں آئیں گی اور ان کی شکل ہوگی سفید اونٹنیوں کی. اچھا یہ کریں گی کیا؟ اللہ تعالیٰ کے حضور آ کر مسجدیں اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گی کہ باری تعالیٰ اپنے ان بندوں کی مغفرت فرما جن بندوں نے ہمیں آباد کیا، جن بندوں نے ہماری صفائی کی، جن بندوں نے ہمیں تعمیر کیا، جن بندوں نے ہماری ضرورتوں کا خیال رکھا، ہماری ضرورتوں کا خیال رکھا، جنہوں نے ہمیں آباد کیا، جنہوں نے ہماری ضرورتوں کا خیال رکھا، جو ہمیں آباد کرتے رہے، ہماری صفائی کرتے رہے، ہماری خدمت کرتے رہے. یا اللہ ان کو معاف فرما دے. حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مسجدوں کی سفارش کو قبول فرمائے گا. میں نے کل نہ زور کی نماز، میں نے پہلے کہا شروع کرتے ہوئے تقریر کہ میں نے کچھ 3-4 دنوں میں مشاہدے ایسے دیکھے کہ مجھے تکلیف ہوئی کہ یہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے. میں نے کل زور کی نماز اڈے والی مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی. بھئی یقین کر جائیں ایک صف نمازیوں کی مکمل نہیں تھی. اڈے والی مسجد میں ایک صف مکمل نہیں تھی. اچھا میرا وہاں پہ ایک کام تھا ایک پریس والے سے، میں اس کے پاس گیا ہوں تو میں نے کہا کہ یار میں اپنے دفتر کے سامنے جو مسجد ہے اس میں تو 1:30 بجے زور ہوتی ہے، یہاں پہ کس ٹائم ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی 2:45. میں نے کہا ٹھیک ہے جو تم نے میرے ساتھ مشورہ کرنا ہے ایگزیکٹ 1:30 بجے وہ ختم. 1:30 بجے کے بعد میں نے تیرے پاس نہیں بیٹھنا، پھر میں نماز پڑھ کے آؤں گا اور نماز کے بعد میں ایک پائیا یعنی ایک سپارے کا چوتھا حصہ وہ تلاوت کرتا ہوں اور وہ میں کر کے آؤں گا تو پھر میں باقی معاملات تجھے کرواؤں گا. اس نے کہا جی ٹھیک. جیسے 1:30 بجے اذان ہوئی مسجد چلا گیا. جب جماعت ہوئی ایک صف نہیں بنی، ایک صف نمازیوں کی نہیں بنی. میں مسجد میں بیٹھ کے یا اب بھی ممبر رسول پہ بیٹھ کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور میں قسم سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بازار بھرا پڑا ہے. یہاں پہ دکان لینے کے لیے لوگ 1-1 کروڑ روپیہ شلوار والی جیب میں ڈال کے پھر رہے ہیں کہ ایک دکان مل جائے. پگڑی 1-1 کروڑ تک ہے، ٹھیک ہے کہ پیسے جو بھی اس کو آپ بولتے ہیں، اتنا لوگ پھر رہے ہیں. لیکن جس نے رزق دینا ہے، جس کا رزق کا وعدہ ہے، جس نے رزق میں برکت دینی ہے، جس نے تمہاری انویسٹمنٹ کو سیو کرنا ہے، جس نے اس کو شارٹ سرکٹ سے، آگ سے، زلزلے سے، ہر چیز سے بچانا ہے، اس ذات کو ہم نے بلا دیا ہوا ہے. برکت کہاں سے آئے گی؟ میں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف حضور کے صحابی کا واقعہ 3 جمعے پہلے آپ کو سنایا تھا کہ جب وہ ہجرت کر کے مدینے گئے تھے تو ان کے جو انصاری بھائی تھے نا سعد بن ربی، یہ سب سے امیر آدمی تھے مدینہ کے، سب سے امیر آدمی، زمیندار، تاجر اور سارے مال مویشی، سب سے امیر آدمی. ان کا حضور نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ بھائی چارہ کیا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ جب بھائی چارہ کیا تو سعد بن ربی نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ یہ میری زمین ہے، یہ میری مارکیٹ ہے، یہ میرے جانور ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے کہا تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہ میری 2 بیویاں ہیں، دونوں کو ایک نظر دیکھ لو، جو تمہیں پسند ہے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، تم عدت کے بعد اس سے نکاح کر لیں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا مجھے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بازار کا رستہ بتا دو اور بازار کے تھوڑے طور طریقے سمجھا دو، میں اپنی محنت کی بنیاد پہ آگے جاؤں گا. یہ بازار گئے اور انہوں نے گھی اور پنیر خریدا، بازار سے بازار میں بیچا، پھر خریدا، پھر بیچا، یہ ادھر چلے جاتے. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے شادی کی. جو ولیمے کی سنت ہے نا حکمن، وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی شادی سے حضور نے شروع کی تھی. ان کے کپڑے حضور نے دیکھے زعفرانی رنگ لگا ہوا، تو حضور نے کہا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ کا عورت سے نکاح کیا. حضور نے فرمایا اولم ولو بشاتن، بھائی ولیمہ کر بھاویں ایک بکری کو، تو بن گئے. ٹھیک ہے نا. یہ حکم سنت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف سے شروع ہوا تھا. تو یہاں سے انہوں نے تجارت کی لیکن خدا رسول کو نہیں بھولے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ فوت ہوئے تھے نا، یہ ہم تو 1-1 توڑا سونے کے اوپر روزانہ ہمارا میڈیا اور ہمارے اخبارات جی 500 اتنے ٹر گیا تھے، 1000 تھلے ٹر گیا تھے، 5 لاکھ تو 4 لاکھ تو اتنے تو توڑا ہو گیا. ان کی جو صرف وراثت سونے تھی نا، سونے میں وہ 16 ٹن سونا ان کی وراثت میں تھا.
تو برکت اللہ کے پاس ہے. یہ کلو چھٹاکی والی یا مان شیر والی بات نہیں. ٹنوں میں 16 ٹن سونا. حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ میں یہ سب سے امیر کبیر آدمی تھے. لیکن آغاز کہاں سے کر رہے ہیں؟ بندہ کہہ رہا ہے جی ادو بعد کر لی. کہ نہیں، انج نہیں، صدقے نال نہیں کم چل دے، محنت نال چل دے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے اگر صدقہ عطیہ دینا تو ضرورت مند کو دینا. میرے اللہ نے ہاتھ بنائے، میں کام کروں گا. اور میں اکثر یہ بات دوستوں کو کہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں نے ہاتھ باندھ کے سینے پہ لگائے ہوئے ہیں اور ہم برکت اور ترقی کی دعائیں کرتے ہیں، جبکہ اصحاب رسول اور ذات رسول کا عمل تو یہ تھا کہ رسول اللہ خود تجارت کرتے تھے، حضور کے صحابہ تجارت کرتے تھے اور ساتھ عبادت بھی کرتے تھے. ہمارے بالخصوص جو وہ لوگ جو مسجدوں کے امام ہیں یا خطیب ہیں، وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسجدوں پہ گزارا کرنا ہے، ہم نے کوئی اور کام نہیں کرنا، جس کی وجہ سے بھی سوسائٹی میں ان کی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہٹ کے کام کرنا چاہیے. کاروبار کریں، تجارت کریں، دکانداری کریں، نوکری کریں، جو بھی ہو کرنا چاہیے. مسجد کو صرف ذرائع آمدن میں شامل نہ کریں. تو بات میری وہ مسجد والی میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارا بھی جو محلہ ہے نا، اگر کبھی میں کسی نماز ٹائم ادھر سے گزرا ہوا ہوں تو ادھر پڑھتا ہوں، ایک سب سے زیادہ نمازی نہیں ہوتے. جبکہ عید والے دن باہر بھی جگہ تھوڑی ہوتی ہے. عید والے دن میں خود اپنے قانون سنتا ہوں، کئی بیلی کہتے ہیں استاد جی کوئی کوشش کرو کہ مسجد وڈی کریے، تھوڑی ہوگی. تو میں ان کو بولتا ہوں کہ آپ 5 نمازوں میں باقی بھی آئیں نا. واللہ کہ ہمارا محلہ اگر نماز پڑھے تو یہ مسجد تھوڑی ہے. یہ میں پورے یقین سے کہتا ہوں، ہمارا محلہ اگر نماز پڑھے نا 5 وقت، یہ مسجد تھوڑی ہے. لیکن نہیں پڑھتے تو مسجد قیامت تک ان لوگوں کو بددعائیں دے گی جو اس کو غیر آباد کرتے ہیں. تو اس کی اہمیت کو سمجھیں. یہ صرف اس مسجد کی بات نہیں کر رہا، جہاں جہاں پر بھی مسجدیں ہمارے ڈیروں پہ ہیں، ہمارے ڈیروں کی مسجدوں کی اور حالت پتلی ہے. صفائی بندہ کو نہیں کرتا، جاڑے لگے رہتے ہیں اور اس کے اندر وہ مطلب ہے جتنے بھی یہ پالتو جانور ہیں یا باقی جنگلی جانور ہیں، چوہے ہو گئے، بلیاں ہو گئی، ان کی گندگی وہ ساری کی ساری بالخصوص جو مسجد ڈیروں پہ ہیں وہاں پہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے کہا تھا اے میرے وہ پیغمبروں جن سے مجھے خاص محبت ہے. یہ دونوں باپ بیٹا خدا کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. باپ آگ میں گرا، اللہ نے آگ سے بچایا. بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا جبریل چھری چلنے سے پہلے مینڈا لیٹاؤ. دونوں باپ بیٹا خدا کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. ان دونوں پیغمبروں کو اللہ نے فرمایا طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، جاؤ میرے گھر کی صفائی کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے. ان کی ڈیوٹی لگائی. اور جب ان کی ڈیوٹی لگی تو پھر یہ دعا مانگتے تھے یا اللہ جو ہماری نسل ہے اس کو زمانے کا امام بنا اور پیغمبر برحق کو ہماری نسل سے پیدا فرما. اللہ نے وہ دعا بھی قبول فرمائی. اللہ تعالی ہمیں جو مسجد ہے نا، بات میری اس ساری کا، کل میں نے وہاں پہ نماز پڑھی اور ایک سفر میں ایک جگہ پہ پڑھی تو بڑی نا تکلیف ہوئی کہ ہماری جو مسجد ہے نا ان کے ساتھ تو ہمارا تعلق اس طرح یہ جس طرح مطری اولاد کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ بہت برا کام ہے. تو میں نے نیت کی تھی کہ میں اپنے دوستوں سے اپنا درد دل اپنے مسجد میں ضرور بیان کروں گا کہ اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے مسجد کے ساتھ کیا کیا. اللہ تعالی ہم سب کو خانہ خدا کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا